إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یہ پنکھا بند کر دیں. عزیزان گرامی، صحیح البخاری کی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے اور اس نیت اور مقصد سے آگ جلائے کہ تمہیں فائدہ پہنچے اور روشنی پہنچے، اور تمہاری مثال، یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا میں اختصار بیان کر رہا ہوں، اور تمہاری مثال ان پروانوں کی طرح ہے جو بار بار آگ کی طرف لپکتے ہیں، اور میں تمہیں آگ سے بچانے والا ہوں کہ ان پروانوں کی طرح تم آگ کی طرف بھاگتے چلے آؤ اور آگ میں گر جاؤ اور اپنا آپ تباہ و برباد کر لو. رب العالمین نے جو سب سے بڑا مقصد تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد خاص طور پہ جو بیان فرمایا وہ یہی بیان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ لوگو جان لو تمہارے اندر ایک رسول آ چکا ہے جو تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، عرب کا باشندہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کے اوپر جو کچھ تم کرتے ہو بڑا گراں گزرتا ہے. اور وہ رسول کیا ہے؟ حریص علیکم، تمہارے بارے میں حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، وہ تمہارے بارے میں بڑی خواہش رکھتا ہے. کس بات کی خواہش؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کے راستے کی طرف چلے جاؤ. اور صحابہ بیان کرتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ کوئی ایک شخص بھی جہنم میں جائے، لیکن تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور اپنے لیے جہنم خود خریدتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، کیا غرض تھی اللہ کے رسول کو مکہ والوں سے؟ کیا غرض تھی ابو جہل سے؟ کیا غرض تھی عتبہ شیبہ سے؟ کیا غرض تھی مکہ والوں سے؟ کوئی غرض اور لالچ نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا. مکہ والے تو خود چل کے آ کے لالچ دیتے تھے کہ محمد جو مانگنا ہے مانگ لو، جو چاہیے مانگ لو. سرداروں کی اولاد ہو، سرداری چاہیے دے دیتے ہیں.
مکے کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو دے دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے مل جائے گا، یہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ لو جعلونی بید الیمین شمسا وجعلوا ید الیسار قمرا فما ترکوا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، اللہ کی قسم میں تب بھی اللہ کے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اس کے پیچھے لالچ کیا تھا؟ اس کے پیچھے غرض کیا تھی؟ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، لوگوں میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہی بات جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہی، جب لوگ تکلیفیں پہنچاتے، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو رسی کی شکل دے کے مروڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تکلیف کے مارے، شدت تکلیف کی وجہ سے۔ جناب ابو بکر آئے اور آ کے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے تلاوت کی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص سے اس لیے لڑائی کرتے ہو کہ یہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس لیے اس سے لڑائیاں کرتے اور اس کو سزائیں دیتے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے رسول کی زبانی، تدعوننی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ آؤ جہنم کی طرف چلتے ہیں۔ تدعوننی لأشرک باللہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ آؤ اللہ کے ساتھ شرک کریں، جبکہ میں تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہوں؟ وتدعوننی الی العزیز الغفار، میں تمہیں ایک اللہ اور غفار اور معاف کرنے والے اور مہربان کی طرف بلاتا ہوں۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، رب العالمین نے ہمیں دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جس چیز کے پیچھے لگ کے ہم نے زندگی بھی برباد کر دی اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں صرف ایک مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت ہزار دفعہ خطبے میں بیان ہو چکی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور اسی مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور معاملات یہ اس نے کہیں نہیں ہمیں کہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دو، اللہ کی حدوں کو پامال کر دو، اللہ کے دشمن بن جاؤ، رسول کے دشمن بن جاؤ۔ کس لیے؟ دنیا کا معاش کمانے کے لیے۔ کہیں بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ وعدہ ضرور کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہر وہ جانور، انسان بھی ایک جانور ہے، حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، وہ جانور جو بول سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چوپایا جو اللہ فرماتے ہیں، ہر جانور جو میں نے پیدا کیا ہے، اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے، الا علی اللہ رزقها، میں اس کا رازق ہوں اور خالق ہوں اور مالک ہوں، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو کیا کہا تھا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اے اللہ اس شہر کو، مکہ شہر کو، اس زمین کو، اس دھرتی کو، رب اجعل هذا البلد آمنا،
اس شہر کو، اس دھرتی کو، اس ارض کو، اس زمین کو امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ لیکن ابراہیم نے ایک بات کہی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو ان میں سے تیرے اوپر اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کے آئے اسے رزق دینا، جو تیرے ساتھ کفر کرے اسے رزق نہ دینا۔ لیکن وہ مالک، وہ پروردگار، وہ داتا کیا کہتا ہے؟ قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ابراہیم نہیں، ہاں پھلوں سے رزق دوں گا، لیکن یہ تیری شرط کہ جو ایمان لے کے آئے اسے رزق دوں۔ ابراہیم میں نہیں مان سکتا، کیوں؟ جو میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے خالق تو میں ہی اس کا ہوں، میں نے ہی اسے پیدا کیا ہے، میں اس کو بھی رزق دوں گا، لیکن جان لو امتعہ قلیلا، یہ دنیا کی زندگی اور اس کے فائدے وہ تھوڑے اور ختم ہو جانے والے ہیں، میں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ اس کو دوں گا، لیکن انجام سن لو، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور اس کے بعد میں اس کو جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور مجبور کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم بحیثیت مسلمان اس بات کا جائزہ لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر لوگ کون ہیں؟ کافر۔ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان۔ صرف نافرمان ہی نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن اس مالک نے وعدہ کیا ہے میں ان کا خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں صرف پیدا کرنے والا نہیں ہوں، میں رازق بھی ہوں، ان کو رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن کون؟ کیا اس شخص کو رزق ملے گا جو اللہ کا دشمن بن جائے، اللہ کے رسول کا دشمن بن جائے، اللہ کی حدوں کو چھوڑ دے اور ساری کوشش اور زندگی کے مقصد وہ صرف دنیا کا پیسہ کمانا ہو؟ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کامیابی نہیں، رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف ایک کامیابی بیان کی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے داخلے کا مستحق بن گیا، فقد فاز، جان لو یہ کامیابی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ تحریم کی 28ویں پارے کی آیت، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یہ دو لفظ ہوں، اس آیت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ احکام کی آیت ہوتی ہے، اللہ کے حکم والی آیت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر آیت حکم والی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جن آیات کے شروع میں یہ الفاظ ہوں وہ خاص طور پہ حکم والی آیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے کوشش، یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے کامیابی کے لیے محنت۔ وہ محنت کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، بچہ پاکستان میں ہو، صرف معمولی سا بخار چڑھ جائے، جن میں 10 دفعہ کال کر کے پوچھیں گے ہاں طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹر پہ لے کے گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی، اچھا طبیعت ٹھیک نہیں، دوائی چینج کی۔ ایک تعجب، ایک تکلیف، ایک احساس، کس لیے؟ کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے، میری اولاد تکلیف میں ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے، اپنی عیش و عشرت، اپنا آرام چھوڑ کے سعودی عرب آیا ہوں ان کی سہولت کے لیے اور ان کے آرام کے لیے۔ میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہی اولاد کل قیامت کے دن تمہاری آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دی گئی، کس قدر تکلیف ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں باپ کے بارے میں یہاں تک بیان فرما دیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں
کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوں، ایک عورت آئی پریشان حال، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ نے میرا بچہ دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں بی بی، ہم نے تیرا بچہ نہیں دیکھا۔ وہ گئی مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، مدینہ کی گلیوں میں دیواریں باہر بھاگ رہی ہے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری، اس عورت نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا ہوا، محبت سے سینے سے لگایا ہوا، اس کو چوم رہی ہے، اس کو چاٹ رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہی ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو کہ اللہ کا شکر ہے میری اولاد مجھے واپس مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں، عبداللہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ ماں اس بات کو پسند کرے گی کہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے، آگ میں پھینک دیا جائے؟ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول، یہ ماں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گی۔ فرمایا جان لو اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا تمہیں جہنم میں پھینکے، لیکن تم عمل ہی ایسے کرتے ہو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول تو دعا کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ یا من ارحم بعباده من الوالدة بولدها، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پہ اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان کہ ایک ماں بھی کیا مہربان ہوگی، تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ نہیں چاہتا تم جہنم میں جاؤ، اس نے انبیاء بھیجے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم جہنم سے نہیں بچ سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اسی آیت کے آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم بڑی خطرناک ہے، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، ان کو جلانے کے لیے انسانوں کو پھینکا جائے گا، پتھروں کو پھینکا جائے گا۔ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ لیکن افسوس کہ ہماری پوری زندگی اور کوشش وہ صرف پیسہ کمانا اور مال کمانا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی فکر اور فاقہ نہیں۔ کسی باپ نے آج تک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرو، کسی باپ نے آج تک دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر صرف اسی لیے کال کی ہو کہ میں اپنی بیوی کو کہوں کہ بچوں کو تیار کر کے مسجد بھیجو، نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ میں اپنی بیوی سے پوچھوں بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے کہ نہیں گیا؟ میں اپنی عورت سے سوال کروں کہ بتاؤ تم نے بچوں کی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن مجید سکھانے کے لیے کسی کا کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں اپنی بیوی سے پوچھوں کہ بتاؤ تم نے میری اولاد کی تربیت کرنے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو۔ بھائی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جایا کریں، یہ غلط ہے، میں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بات بیان کی، بیٹھ جائیں یہیں پہ، یہ صفیں توڑ کے آگے آنا یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، دروازے میں جگہ وہیں بیٹھ جائیں، صفیں چیر کے آگے آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اپنی بیویوں سے سوال نہیں کیا کہ بتاؤ تم نے میری اولاد کی تربیت کرنے کا حق ادا کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو۔ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، وہ لوگ جو پردیس میں زندگیاں گزارتے ہیں، جو اپنے ملکوں کو واپس لوٹ کے جاتے ہیں، جائیداد تو بڑی ہوتی ہے لیکن سب سے قیمتی جائیداد اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ وہ اولاد جس نے باپ کی تربیت نہیں دیکھی، وہ اولاد جس نے باپ کا سایہ اور شفقت نہیں دیکھی، وہ اولاد جب سیانی ہوتی ہے اور یہ صاحب بوڑھے ہو کے گھر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی مصیبت گھر میں آ گئی ہے۔ وہ باپ کو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں دیتے، اور نتیجہ ساری زندگی جس اولاد کے کمانے کے لیے گزار دی، جس اولاد کی راحت کے لیے گزار دی، جس اولاد کی خوشی کے لیے گزار دی، آج وہ اولاد سامنے کھڑی ہے تو کیا بن کے؟ نافرمان۔ اور پھر اپنے آپ کو کوسنے کا اور ماتم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہائے میں نے یہ کیا، ہائے میں نے وہ کیا۔ یہ ہائے وائے تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ گھر فون کرتے ہو صرف گپیں لگانے کے لیے،
میرے بھائی گھر فون کیا کرو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کے بارے میں اپنی بیوی کی تربیت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی عورتوں کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں فرمائی، یوں ہی اللہ کے رسول نے عورتوں کے بارے میں اتنا بیان نہیں فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کرو، یہ گھر میں ہے تو بیوی ہے، کل کو بڑھے گی تو ماں بنے گی، یہ دونوں طرح سے اس کی تربیت ہونا ضروری ہے، اس کی تربیت کرو۔ یوں ہی اللہ کے رسول نے نہیں فرما دیا کہ ایک عورت کی وجہ سے 2 شخص جہنم میں جائیں گے، وہ باپ جہنم میں جائے گا، وہ باپ جہنم میں جائے گا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا، وہ شوہر جہنم میں جائے گا جس نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی بیوی کو تیار نہیں کیا۔ اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ تمہیں بھی بچا دے، تمہارے گھر والوں کو بھی بچا دے۔ کس چیز سے؟ کائنات کی سب سے خطرناک چیز جس کا نام جہنم ہے، اللہ اس سے بچا دے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آنکھ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، آج کوئی جیل میں قید ہو جائے تو وہاں بھی اس کو موبائل فون مل جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ پیسے دے کے کسی نہ کسی طرح سے جیل والوں کو خرید لیتا ہے، ان کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، غلاظ شداد، جو بڑے ہی سخت دل اور کلام کرنے میں بڑے ہی سخت ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی چیختا ہے چیختا رہے، چلاتا ہے چلاتا رہے۔ قرآن کہتا ہے جہنمی، جو جہنم کا سب سے بڑا دروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ مالک کو آوازیں دیں گے، او مالک اپنے رب کو کہہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، ہمیں جہنم سے نکال دے، ہمیں رہائی دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ لیکن مالک کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، یہاں ہی پڑے رہو۔ لا یعصون اللہ، وہ فرشتے، یہ خام خیالی ذہن سے نکال دو، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو میرا رب انہیں حکم دیتا ہے وہ بالکل اسی طرح اس کو بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئندہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کو لے کے چلیں گے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ اس کی سب سے پہلی بنیاد آپ کا عمل اور آپ کی کمائی، آپ کا عمل اور آپ کی کمائی، یہ پہلی بات ہے جہاں سے ہم آئندہ جمعہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اور یہ کوئی عام کام نہیں آپ کر رہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، یہ محنت کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ شخص جو محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام نہیں، حلال کماتا ہے، اور اس حلال کے کمانے سے اپنی بیوی کے منہ میں اور اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، احتسب عند اللہ صدقہ، فرمایا وہ اس کا لقمہ اپنی بیوی بچوں کے منہ میں رکھنا، وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے صدقہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کام معمولی نہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کام میں اور ہماری زندگی کے طرز زندگی میں بڑی ہی تبدیلی اور بہتری کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ دو سوال کسی بھائی نے کیے ہیں، ظہور الدین غالباً نام ہے ان کا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مخنث کی نماز جنازہ کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں مطلوب ہے۔ میرے بھائی وقت مختصر ہے لیکن میں مختصر جواب دے دوں، جس کو زیادہ تفصیل درکار ہو محبوب بھائی کے پاس، یہ محب اللہ بھائی کے پاس میرا نمبر ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن مختصر جواب میں دے دوں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ مخنث دو قسموں کا ہوتا ہے، یا عورت کی نسل سے یا مرد کی نسل سے۔ مخنث دو طرح کا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخنث بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث کے اندر واضح طور پہ لعنت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن جو فطرتی طور پہ مخنث ہوں، ان کا رجحان یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑی خاتون تھی، داعیہ تھی بہت بڑی، باجی عابدہ ان کا نام تھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی خواتین کے وہ شعبے کی امیر تھی، وہ مخنثہ تھی، وہ شادی کے قابل نہیں تھی لیکن عورت تھی۔ ان کی آواز، ان کا چہرہ، وہ ساری چیزیں ان کے اندر مردوں کی شباہت تھی، لیکن پورا جسم وہ عورتوں والا تھا، تو وہ مخنث عورتوں کی صف میں تھی۔ ایسا جو مخنث ہوگا جو عورتوں کی صف میں ہوگا، اس کی نماز جنازہ کے اندر طریقہ مرد کی نماز جنازہ کا اور عورت کا ایک ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ صرف جو کلمات ہیں جو نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر مرد ہے تو ہی اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور عورت کے لیے اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ ایسے انگلش میں آپ ہی مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور شی عورت کے لیے، اسی طرح عربی میں ہی اور شی، بس یہ فرق ہوگا، باقی نماز جنازہ کا طریقہ ایک ہے۔ اور وہ لوگ جو احناف ہیں، میں ان کی بات بھی کر دوں، وہ مخنث کو ایک تیسری جنس شمار کرتے ہیں، تیسری جنس، کہ یہ الگ ہی مخلوق ہے۔ تو ایسی شکل میں حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ جنازے پڑھائے اور ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ، اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ اب اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، ایسی شکل میں ان کے لیے وہ صیغہ استعمال کر لیا جائے گا جس میں مرد بھی شامل ہو جائیں گے، عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ یہ احناف کا مسلک ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا جو مسلک ہے وہ واضح ہے کہ عورت اگر مخنث ہوگی تو عورت والی دعا پڑھی جائے گی، جو مرد ہوگا اس کی مرد والی دعا پڑھی جائے گی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا سوال، بعض لوگ، یہ میں سوال پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ اس بھائی کو خود سمجھ آ رہا ہے کہ وہ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے سلام کا جواب اپنی قبر اطہر سے دیتے ہیں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، آگے انہوں نے حوالوں کی لمبی لائن دی ہے۔ میرے بھائی حوالہ مجھ سے پوچھ لیتے، آپ نے مسند ابو یعلا کا حوالہ دیا، مجمع الزوائد کا حوالہ دیا، یہ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اور آپ اگر ابو داؤد کی روایت خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے تو آپ کے سوال کا جواب تو خود بخود آپ کو مل جاتا۔ اور ویسے آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ نے خود اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کہ میں نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام خود نہیں سنتے بلکہ فرشتے ان کو سلام پہنچاتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود تصور فرما لیجئے، خود دیکھ لیجئے کہ ان کا سوال اور ان کا جو اصل سوال ہے اور دلیل انہوں نے پیش کی ہے، وہ دونوں ہی آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت جو آپ نے بیان کی، اصل میں ابو داؤد کی لمبی روایت ہے اور اس میں دونوں باتیں ایک ساتھ موجود ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں زمین پہ لگائی ہیں، پوری روئے ارض سے جب بھی کوئی بندہ مجھ پہ سلام کہتا ہے، پورے روئے ارض سے وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے خود آخر میں سوال کیا، یہ سلام پہنچ گیا، کس طرح اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت وہ کس طرح پہنچتا ہے ہم نہیں جانتے۔
اب اللہ کے رسول نے اگلی دو باتیں بیان فرمائی. فرد اللہ علیہ روحی، جب وہ سلام مجھ تک پہنچتا ہے اللہ میری روح کو مجھ پہ لوٹاتا ہے. یہ قبر میں نہیں، یہ عالم برزخ کی بات ہے. یہ قبر کی بات نہیں، یہ عالم برزخ کی بات ہے. اگر قبر کی بات کرو گے تو دماغ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں، اللہ بار بار آپ کی روح کو لوٹاتا ہے اور نکال لیتا ہے، جبکہ روح کا جسم سے نکلنا خود اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں انتہائی تکلیف دہ امر ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول تو پھر اعلیٰ طول تکلیف میں ہی ہیں کہ بار بار آپ کی روح آ رہی ہے اور جا رہی ہے. میرے بھائی نہیں، یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں. بالکل اسی طرح اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور دلیل لے لیجیے. یہ بات ہم سب کا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ قبر اللہ حد نگاہ تک وسیع کر دیتا ہے، جنت کا ٹکڑا بنا دی جاتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنا دی جاتی ہے. لیکن اگر ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اگر کسی شخص کی قبر کو کھولا جائے اس کی میت کو منتقل کرنے کے لیے یا کسی پوسٹ مارٹم کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے، وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں عالم برزخ کی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے جس کا نام برزخ ہے. سورۃ مومن 18ویں پارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ان کے لیے آگے ایک زندگی ہے جس کا نام برزخ ہے اور وہ قیامت کے دن تک رہے گی. یہ ساری باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ لوٹاتا ہے، یہ برزخ کی بات ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. بات ہے سلام پہنچانے کی. تو یہ بات جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول قبر پہ سلام خود سنتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کا کوئی وجود اور دلیل نہیں. بلکہ حدیث کی تمام کتابوں میں، میرے بھائی نے جس کتاب کا حوالہ دیا جلاء الافہام امام ابن القیم جوزی کی، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھے سلام پہنچاتے ہیں. اب آپ قبر پہ کھڑے ہوں یا اس مسجد سے بیٹھ کے یا اپنے روم سے بیٹھ کے یا ہندوستان یا پاکستان سے بیٹھ کے اللہ کے رسول کو سلام بھیجیں، وہ فرشتہ ہی لے کے جائے گا. اور اس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، جن کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ پوری روئے عرض سے جہاں کوئی بھی اللہ کے رسول کے اوپر کوئی سلام کہتا ہے اس سلام کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن دو باتیں آپ خود نہیں سنتے. دوسری بات، یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں. اگر دنیا سے کمپیئر کرو گے تو پھر قبر کے عذاب کے بھی منکر ہو جاؤ گے، قبر کی زندگی کے بھی منکر ہو جاؤ گے. سراسر گمراہی. لیکن سمجھنے کے لیے یہ برزخ کے معاملات ہیں جس کو دنیا کے ساتھ کسی طرح سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.